بے نیازی ہے ہر ماں سوا سے، رابطہ گر قوی ہے خدا سے، دل ہے ممنون ان کی عطا سے، روح نادم ہے اپنی خطا سے، دل ہے ممنون ان کی عطا سے، روح نادم ہے اپنی خطا سے، روح نادم ہے اپنی خطا سے، ذکر تیرا کریں بیٹھ کر ہم، چاہیے وہ زمین دو سرا سے، ذکر تیرا کریں بیٹھ کر ہم، چاہیے وہ زمین دو سرا سے، جس کو نسبت عطا ہے خدا سے، عرض قائم ہے ایسے گدا سے، بے نیازی ہے ہر ماں سوا سے، رابطہ گر قوی ہے خدا سے، جس کو روشن کرے قدرت حق، وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے، جس کو روشن کرے قدرت حق، وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے، وہ دیا کیا بجھے گا ہوا سے، مالک دو جہاں گر تو چاہے، سلطنت دے در بے نوا سے، مالک دو جہاں گر تو چاہے، سلطنت دے در بے نوا سے، آفتاب نبوت کا مطلع فوق تھا خلق کے آسرا سے، آفتاب نبوت کا مطلع فوق تھا خلق کے آسرا سے، فوق تھا خلق کے آسرا سے، شان عظمت جبال حرم کی کوئی پوچھے تو غار حرا سے، شان عظمت جبال حرم کی کوئی پوچھے تو غار حرا سے، جس کو نسبت عطا ہے خدا سے، عرض قائم ہے سے گدا سے، مضطرب ہے میرا ذوق سجدہ، سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے، مضطرب ہے میرا ذوق سجدہ، سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے، سر کو پیغام ہے کچھ صبا سے، مجھ پہ برسا دے دریائے رحمت، مجھ پہ برسا دے دریائے رحمت، مانگتا ہے یہ اختر خدا سے، مجھ پہ برسا دے دریائے رحمت، مانگتا ہے یہ مظہر خدا سے، جس کو نسبت
رابطہ ہے خدا سے، عرض قائم ہے ایسے گدا سے، بے نیازی ہے ہر ماسوا سے، رابطہ گر قوی ہے خدا سے۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله بذنوبكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ گزشتہ جمعے بھی یہ بات ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی، ضروریات رکھی۔ ضروریات اور خواہشات کے اندر فرق ہے۔ ایک انسان کو اگر ایک جوڑے کی ضرورت ہے اور وہ خواہشات کے لیے 10 جوڑے بناتا ہے تو انسان کے وہ 10 جوڑے اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے، یہاں تک کہ جو پہنا ہوا ہوتا ہے اس کو بھی اس سے اتار لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاس جب بلاتے ہیں تو اپنے جو لباس اللہ نے مقرر فرمایا اسی میں اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، اور اس لیے ایسا کس لیے کیا گیا؟ اس لیے کہ تم دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، دنیا سب کچھ نہیں ہے، اصل چیز ہے آخرت۔ کیونکہ دنیا میں انسان کو ایک وقت متعین تک بھیجا گیا کہ جاؤ اتنے دن دنیا میں رہو پھر واپس آ جاؤ، لیکن بھیجا کس لیے گیا؟ فرمایا تیاری کرو آخرت کی اسی دنیا کے اندر۔ دجال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ملائکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ نہیں رکھا، نہ گناہ کا مادہ ہے، نہ کسی چیز کی خواہش ہے ان کے دل میں، نہ ان کو بھوک لگتی ہے، نہ ان کو پیاس لگتی ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں کہ کوئی بیمار ہوگا، نہ اعزاء اقربا ہے کہ بیمار ہوں گے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں انسان کے اوپر رکھ دی، بیماری بھی رکھ دی، رزق کی تنگی بھی کبھی آتی ہے، کبھی اپنی خواہشات بھی ہوتی ہیں اور حرام خواہشات بھی ہیں اس کے اندر۔ یہ تمام چیزیں اللہ نے رکھ کر فرمایا کہ میری عبادت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں، مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، فرمایا اے انسانوں اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو پیدا تو اللہ نے ملائکہ کو بھی کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، لیکن جب ملائکہ سے سجدہ کروایا تھا
حکم دیا حضرت آدم کو بنا کر، فرمایا سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو انسان اگر یہ سوچے کہ میں دنیا چھوڑ کر کے، تارک الدنیا ہو کر کے پھر دین کے کام میں لگوں، اللہ نے اس سے منع فرمایا۔ بعض صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پہاڑوں پر چلے جائیں۔ ان کا ایمان اتنا اونچا تھا کہ ادنا صحابی، جو سب سے نچلے درجے کا صحابی ہے، تمام امت مل کر کے بھی اگر اپنی نیکیاں جمع کرے تو صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یا رسول اللہ، ہم جانا چاہتے ہیں پہاڑوں کے اوپر، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہاں کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، کمال عشق تو مر مر کے جینا ہے نہ مر جانا، ہائے اس راز سے واقف نہیں ابھی پروانے۔ جب بارش ہوتی ہے تو پروانے آتے ہیں، وہ ایک موم بتی ہوتی ہے، اسی کے اوپر گرتے ہیں، ختم ہو جاتے، نصیب منسیہ ختم۔ اللہ نے فرمایا نہیں، جب تم اپنی حرام خواہشات کو ذبح کرو گے اور عمل نہیں کرو گے تو تمہارا دل ہر وقت کٹتا رہے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان کے اندر خواہش موجود ہے تو انسان چاہتا ہے میں اپنی خواہشات کو پورا کر لوں گا۔ اللہ نے فرمایا خواہشات رکھی ہے، لیکن فرمایا یہاں بریک لگانا، یہاں پر ان خواہشات میں مبتلا مت ہو جانا، کیونکہ ان خواہشات کو روکنے ہی کی وجہ سے ہم تمہیں جنت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انسان کشمکش میں رہتا، گناہ بھی اس کو اپنی طرف بلا رہا ہے اور طاعت کا بھی دل میں خیال ہے۔ اب غالب کس کو کرتا ہے؟ غالب وہ چیز اس کے اوپر ہوگی جیسی صحبت میں وہ بیٹھتا ہے۔ اگر گناہگاروں کی صحبت میں ہے تو گناہ غالب ہو جائے گا، انسان گناہ کر لے گا، اور اگر انسان نیک بندوں میں رہتا ہے تو دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باوجود کوشش کے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ نہیں کرنے دیتے کہ تو مجھ سے دور کیوں جا رہا ہے، اپنے قرب کے سائے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات، پھر انسان، پھر فرمایا ضعیف، فرمایا گناہوں کے پیچھے بھاگنے والے، اللہ کے ناشکرے بندے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں دے کر کے فرمایا کہ اب مجھے یاد کرو۔ تو ملائکہ حیرانگی سے دیکھتے ہیں، جو انسان تمام چیزوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے تو رش کے ملائکہ ہوتا ہے۔ پھر ملائکہ کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسی مخلوق ہے کہ بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، گھر میں بیماری بھی ہے اور رزق کی تنگی بھی ہے، اس کے باوجود آپ کو یاد کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ یہ میرا خلیفہ ہے دنیا کے اندر، اگر میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو اس کو میں خلیفہ بنا دوں گا، اور اگر یہ میرے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلا تو یہ ابلیس کی طرح مردود کر دیا جائے گا۔
اور ملائکہ کو اللہ نے خالی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، امور کے لیے پیدا فرمایا۔ بارش کا فرشتہ الگ ہے، پہاڑوں کو سنبھالنے والا فرشتہ الگ ہے، سور پھونکنے والا فرشتہ الگ ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ نے سب کو الگ الگ کام ان کو حوالے کر دیے، اور ان کے اندر مادہ گناہ بھی نہیں رکھا۔ اس لیے ملائکہ کے اندر جب مادہ طاعت نہیں ہے، اللہ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی نہیں، تو کسی فرشتے کو ولی کہنا جائز نہیں۔ ولایت کس چیز کا نام ہے؟ اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو کر لو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی جتنی خواہشات ہیں میں وہ پوری کر لوں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے، دیکھو غریب کا بچہ ہے، سائیکل لے کر کے خوش ہو جاتا ہے، اس کا باپ اس سے زیادہ امیر ہو تو اس کو موٹر سائیکل دلا دیتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور امیر ہے تو اس کو گاڑی دلا دیتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اس سے زیادہ امیر ہے تو جہاز دلا دیتا ہے، وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے جہاز دے کر کے دیے۔ لیکن ایک انسان غریب ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، چاہتا وہ بھی یہی ہے کہ میرے پاس بھی جہاز ہو، میرے پاس بھی گاڑی ہو، لیکن لے نہیں سکتا، اللہ نے اتنا نہیں دیا۔ تو انسان کے اندر ان سب چیزوں کی حرص رکھی گئی، رکھ کر کے فرمایا کہ دیکھو اب تم میری عبادت کرو، تمہاری تھوڑی سی عبادت کو میں بڑا بنا دوں۔ اور ملائکہ کو کیا کہا کہ تم نور سے، کیونکہ دیکھیں ہم متاثر ہو جاتے، کسی بڑے آدمی کے گھر گئے، گھر دیکھا تو متاثر ہو گئے، یار اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گھر دیا ہوا، اس گھر میں کوئی رہنے والا نہیں ہے، اتنا بڑا گھر اس کو ملا ہوا ہے، ایسی گاڑی اس کو ملی ہوئی ہے۔ فرشتوں کو ان سب چیزوں کی خبر نہیں کہ اس کے پاس بڑی گاڑی کیوں ہے، بڑا گھر کیوں ہے، یہ کیوں اس سے رہ رہا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے وہ مادہ ہی ان کے اندر نہیں رکھا اللہ نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ میری عبادت کرو۔ اب اس عبادت کے اندر کیا ہے کہ جو جن اوامر کا حکم دیا گیا اس کام کو کر لے، اور جن نواہی سے بچنے کا حکم دیا گیا فرمایا اس سے بچ جاؤ بس۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کو موقوف رکھا ہے تقوی کے اوپر۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، فرمایا یہی سچے بندے اور یہی متقی بندے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ فرمایا تقوی یہ چیز ہے کہ کوئی انسان متقی بننا ہر مسلمان پر لازم، اور تقوی کیا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچ جائے بس متقی ہے۔ ہاں گناہ ہوگا، یہ نہ سوچے انسان کہ اب میں معصوم ہو گیا مجھ سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہوگا، اللہ پھر توفیق توبہ عطا فرمائے۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وہ جو 3 صحابہ ایک غزوے میں پیچھے رہ گئے،
حالانکہ ہر غزوے میں شریک ہے، ایک غزوے میں پیچھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ واپس آئے تو صحابہ کے دل میں کیا تھا؟ صحابہ نے دل میں سوچا کہ اگر اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ تھی کہ جن کو سفر میں لے کے جاتے تھے ان کی خبر گیری بھی کرتے تھے، بھئی فلاں آیا فلاں آیا۔ جب ان 3 صحابہ کے بارے میں پوچھا، فرمایا رسول اللہ یہ نہیں آئے۔ جب مدینے آئے تو صحابہ نے دل میں سوچا کہ یہاں تو منافقین بھی ہیں، اور منافقین اپنا کوئی نہ کوئی عارضہ ایسا بتا دیں گے کہ اللہ کے نبی فرمائیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن فرماتے ہمارے دل میں یہ تھا کہ اگر اللہ نے بتلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کا نبی ہے، عرش سے وہی آ سکتی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہاں تک کہ ہم آہستہ آہستہ مسجد میں تشریف لے گئے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور وہاں جا کر کے دیکھا ہم نے تو کوئی عذر کر رہا تھا، کوئی عذر کر رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے تھے چلو کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات نہیں۔ صحابہ نے فرمایا جب یہ لوگ چھوٹ رہے ہیں تو ہمیں بھی ایسا بولنا چاہیے، لیکن اللہ تعالی نے ان کو عاجز کر دی، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ تو منافق ہیں، تم تو مسلمان ہو، جو سچ ہے وہ اللہ کے نبی کے سامنے کا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، یہ ہماری غلطی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اللہ کے اوپر ہے، جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کریں گے پورے مدینے کے اندر کوئی شخص ان سے کلام نہیں کر سکتا، بات چیت نہیں کر سکتا ان سے۔ اعزا اقربا رشتہ دار دوست یار کوئی ان کی کسی بات کا جواب نہیں دے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم تو روتے ہوئے نکل گئے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کب معاف فرمائیں گے، کیسے معاف فرمائیں گے۔ گھر جا کر کے رونا شروع ہو گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دنوں کے بعد بلایا اور فرمایا کہ جو صحابہ سے جا کر کہو کہ وہ 3 صحابہ سے کہ اپنی بیویوں کو اپنے گھر بھیج دیں۔ صحابہ بھی صحابہ تھے، انہوں نے کہا ہمیشہ کے لیے بھیجنا ہے یا عارضی بھیجنا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عارضی طور پر بھیج۔ صحابہ نے بھیج دیا۔ اب صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حتی اذا ضاقت علیہم الارض، زمین اپنی وسعتوں کے باوجود، زمین چھوٹی نہیں ہوئی تھی لیکن صحابہ کے دل میں یہ آگ لگی تھی کہ اللہ کا نبی ہم سے ناراض ہو گیا، تو صبح شام ان کا کام رونا ہی تھا۔ وضاقت علیہم انفسہم، یہاں تک کہ صحابہ اپنی جانوں سے بیزار ہو گئے۔ کہ یہ گناہ ہم سے کیسے ہوا، اتنی بڑی غلطی ہم سے کیسے ہو گئی۔ آج تو ہم گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ چھوٹا گناہ تھا ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ نہیں ہوگا۔ یہی حال ہے؟ نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے تھے بھائی ہو گیا ٹھیک ہے، اللہ نے باب توبہ کھول رکھا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم توبہ گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو توبہ کیوں چھوڑتے؟ توبہ کرتے رہو، اس سے کیا ہوگا کہ تم عبادت کے راستے سے جہاں نہیں پہنچ سکتے ہم توبہ کے راستے سے تمہیں وہاں پہنچا دیں۔ صحابہ فرماتے کہ
میں چھت کے اوپر فجر کے بعد بیٹھا ہوا تھا گھر کی اور رو رہا تھا کہ اللہ ہمیں معاف فرما. میں نے دیکھا کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص بھاگتا ہوا آ رہا ہے. فرمایا کہ میں سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ کو معاف فرما دی. غلطی پر اللہ نے جو گرفت ہوئی تھی وہ معافی ہو. جب قریب آئے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں بلایا. صحابی کہتے ہیں میرے پاس صرف ایک کرتا اور ایک ازار تھی. میں نے خوشی میں اس کو اپنا کرتا اتار کر ہدیے میں دے دیا اور بھاگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ اب تم سے اللہ بھی راضی ہے، میں بھی تم سے راضی ہوں. جب دل میں کڑن ہونے لگے گناہ کے بعد، دل کے اندر انسان سوچے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، جب تک یہ چیز پیدا نہیں ہوگی عبدیت پیدا نہیں ہوگی. آج ہمارے اندر جو وہ ہے بھائی فلاں آدمی نے مجھے ایسا کیوں کہا، اس کو کیا حق پہنچتا تھا؟ اس کو حق پہنچتا تھا یا نہیں یہ اللہ جانتے ہیں. لیکن انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ میں مٹی کا بنا ہوں. بھائی جب مٹکے سے ایک آدمی نے پوچھا کہ تیرے اندر غرور اور تکبر کیوں نہیں ہے، تو ہمیشہ ایک جیسا ہی رہتا ہے. مٹکا سمجھ گئے نا؟ مٹکے نے کیا کہا؟ اس نے کہا میرا اول بھی مٹی آخر بھی مٹی، تو میں اکڑوں تو کس بات کے اوپر اکڑوں؟ تو انسان کا اول بھی مٹی ہے، درمیان بھی مٹی ہے، آخرت بھی مٹی ہے. تو انسان کیوں اکڑ رہا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے دنیا کو دارالامتحان بنایا. آج لوگ تعویذ مانگتے ہیں، ایسا تعویذ ہو کہ ہماری تمام مشکلات دور ہو جائے، تمام مصیبتیں مشکلات یہ تمام چیزیں دور ہو جائے. پھر جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صبح شام تینوں قل پڑھ لیا کرو، تکفیک من کل شیء او من کل شر. پھر اس کے بعد آدمی کچھ دن کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے، حضرت اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ بتائے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ تجھ پر اثر نہیں کر رہا تو ایک ولی کا وظیفہ کہاں سے کام کرے گا؟ اصل چیز کیا ہے؟ قلب کی استقامت ہے کہ میں نے تینوں قل اگر پڑھ لیے تو اللہ کے نبی نے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے نبی کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. لہذا اب کتابیں نکلی ہوئی ہے، مجموعہ وظائف، فلانا مجموعہ فلانا مجموعہ. اب لوگ اس کو دیکھ کر کے شام 2 گھنٹے اس کو پڑھتے، یہ وظیفہ بھی یہ وظیفہ بھی. اللہ نے فرمایا صرف تم تقوی اختیار کر لو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. یہ قرآن کریم ہے، کلام الہی ہے. اللہ فرماتے ہر مشکل سے میں تمہارے لیے راستہ نکال دوں گا. آج تقوی ہم اختیار کرتے نہیں، گناہوں سے ہم بچتے نہیں. تعویذات اگر کوئی پڑھنے کے لیے دے دیا جائے، وظیفہ دے دیا جائے، اس وظیفے کے پیچھے لگے کہ صاحب فلاں وظیفہ ہمیں مل گیا.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ابا ہریرہ اتق المحارم تکون عبد الناس، اے ابو ہریرہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ، تکون عبد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار جانا جائے۔ تو آج ہم تقوی اختیار نہیں کرتے۔ وظائف ہمیں اگر کوئی بتا دے تو 1 گھنٹے کا وظیفہ کر لیں گے، لیکن تقوی اختیار نہیں کریں گے۔ یاد رکھے کہ اگر تقوی اختیار نہ کیا، اس کے بعد انسان ساری دنیا کے وظائف بھی پڑھ لے تو بھی وہ اس کو سکون نہیں دے سکتے، کیونکہ سکون اللہ کے ہاتھ میں، سکون اللہ کے ہاتھ میں۔ جب اللہ کو راضی نہیں کر رہا اور کیا چاہ رہا ہے؟ وظیفوں سے سارا کام ہو جائے، وظائف سے کام نہیں ہوگا، عمل سے کام ہوگا۔ اللہ نے تقوی کو آسان بنایا۔ غازی جان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تقوی نام ہے، کام نہ کرو اجرت لے لو، کام نہ کرو اور اجرت لے لو۔ فرمایا دنیا کے اندر کوئی تاجر مجھے ایسا دکھاؤ جو یہ کہے کہ فیکٹری میں آؤ کام نہ کرو، شام کو اپنی اجرت لے کے چلے جانا۔ فرمایا لیکن حق تعالی جل شانہ نے کیا فرمایا؟ کام نہ کرو۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، سکون سے رہو گے۔ کام نہ کرو، اس پر ہم تمہیں اجر دیں گے، اور کرنے والے کام وہ زیادہ ہے، نہ کرنے والے کام کم۔ حکم دیا سود مت کھاؤ، حکم دیا اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض اور حسد نہ رکھو، حکم دیا کہ دنیا کی لالچ کے اندر نہ پڑو، حب دنیا کے اندر نہ پڑو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد دین سے پھر جاؤ گے، مگر یہ کہ اگر تمہارے پاس مال آ گیا تو تم اللہ سے غافل ہو جاؤ گے۔ حضرت فاطمہ رسول رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا تو حضرت علی گئے نماز پڑھنے کے لیے، واپس آئے تو دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر کا سامان صحیح کر رہی۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو صبح صبح؟ فرمایا کہ آج میں جب میں نے فجر پڑھی، اشراق کے لیے میں بیٹھی ہوئی تھی تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، تو مجھے اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ کیا بیٹی اور کیا باپ تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا اے فاطمہ رات کو کیا کھایا؟ تو میں ابا آپ رات کا پوچھ رہے، ایک اناج کا دانہ 3 دن سے اس پیٹ میں نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ آج روزہ رکھ لے، افطار کے وقت دسترخوان بچھا کر میں تیرا انتظار کروں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں تمہارے گھر کے برتن دھو دیتی ہوں، تمہارے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، بچوں کے لیے ناشتہ بنا دیتی ہوں، کیونکہ میرا اب جانے کا وقت ہے۔ تو حضرت علی رونے لگے۔
فرمایا فاطمہ یہ تو دنیا کا ساتھ تھا، تو اتنی جلدی جا رہی ہے؟ فرمایا میرے بابا نے بلایا۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں جب گھر میں آئے تو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی حالت دیکھ کر کے حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ بچے ہیں، فرمایا جاؤ نانا کی قبر پر درود و سلام پڑھو اور میری طرف سے بھی سلام پیش کر دیں۔ گئے تھے، تھوڑی دیر میں واپس آ گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم نے صلاۃ السلام پیش کیا، مسجد کے اندر بیٹھے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر سے آواز آئی جاؤ گھر جاؤ، گھر کے حال دیکھو جا کر کے۔ تو آئے تو والدہ لیٹی ہوئی تھی کام کر کے، حضرت فاطمہ۔ تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما انہوں نے پوچھا اماں کیا بات ہے، کیا وجہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، تم تسلی سے رہو۔ پھر کیا فرمایا کہ اے علی 3 چیزیں میں تجھ سے مانگتی ہوں۔ مسلمان مرد عورت غور سے سنیں، فرمایا 3 چیزیں کا سوال میں تجھ سے کرتی ہوں اس دنیا سے جانے سے پہلے، کیا تو یہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے 3 کام کرے گا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ اے فاطمہ تو رسول اللہ کی بیٹی ہے، بول تجھے کیا چاہیے؟ فرمایا کہ جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا، تجھے اجازت دیتی ہوں دوسری شادی کر لینا، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ حضرت علی کے لیے آیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ گئی، تو میں ابا مجھے یہ چیز منظور نہیں ہے کہ ابو جہل کی بیٹی میرے گھر میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو فرمایا جتنے انصار اور مہاجر صحابہ ہیں سب کو جمع کرو۔ جمع کیا اور فرمایا کہ اے علی، علی کہاں ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کھڑے ہو۔ فرمایا تمام مسلمانوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت ہے، اے علی تیرے لیے صرف 1 کی اجازت ہے۔ حضرت فاطمہ جا رہی ہیں اور جاتے جاتے کیا کہہ رہی ہے؟ علی میرے بعد دوسری شادی کر لے۔ حضرت علی نے پوچھا دوسری چیز؟ فرمایا علی ایسی عورت سے شادی کرنا جو یتیموں کا خیال کرنے والی ہے، کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین کی خدمت کون کرے گا؟ تیسری چیز جو تھی، حضرت عائشہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوپٹے کا پلو سمجھتے کنارہ، وہ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا۔ تو میں علی تو مجھے صرف ایک بات کا اور جواب دے دے، جب میں اس دنیا سے جا رہی ہوں کیا تم مجھ سے راضی ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ناراضگی کی بات کیا ہے؟ تو آج مسلمان عورت اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، میرے شوہر کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اگر اس کو ناراض کر کے گئی تو جنت کے اندر بھی نہیں پہنچ سکی۔ جب 3 امور کے بارے میں وعدہ لے لیا تو مغرب سے پہلے حضرت عائشہ کا انتقال ہو گیا۔ تو یہ صحابیات تھی، یہ صحابیات ہے، ان کا حال کیا تھا کہ 3 دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 3 دن سے ایک اناج کا دانہ پیٹ کے اندر نہیں کیا۔ آج ہم سوچے
کہ ہمارے پیٹ کے اندر اگر ایک وقت روٹی نہ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم واویلا مچا دیتے کہ بھوک لگی ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بھائی نہیں ہے، اللہ سے مانگے. آج انسانوں کے پاس جا رہا ہے، فلاں ٹرسٹ کا دسترخوان لگا ہے، چلو وہاں جا کر کھا لو. مانگ اللہ سے، اللہ تجھے خود عطا فرمائے. کیوں؟ اللہ نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا فرمایا. جانور سوال کرتا ہے اس کو مل جاتا ہے، انسان تو اشرف المخلوقات ہے. وہ سوال کرے اور اس کو نہ ملے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ لیکن اب ہمارا توکل اللہ کے اوپر نہیں ہے. اب ہمارا توکل کس کے اوپر ہے؟ دوست کے اوپر ہے، بھائی کے اوپر ہے، ماں کے اوپر ہے، باپ کے اوپر ہے. توکل کیا چیز ہے؟ اللہ پر توکل کرنا. تجارت پر توکل ہے، دکان پر توکل ہے کہ اگر کھا لیا، دکان میں کام نہ ہوا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ پریشان ہے انسان. آج دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، رزق کا تنگ ہونا، مصائب اور پریشانی کا آنا، بیماری کا آنا، انسان کیا ہوتا ہے؟ پریشان ہو جاتا ہے یا نہیں؟ لیکن انسان اگر کیا کرے کہ نہیں یار، جو چیز آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اگر کھانا نہ ملا تو اللہ نے نہیں بھیجا. دادا جان رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ سنایا، فرمایا کہ ایک فقیر ایک بادشاہ کے محل میں گیا مانگنے کے لیے. اس زمانے کے بادشاہ دیتے بھی تھے، اور ہمارے زمانے کے بادشاہ صرف لیتے ہی ہیں، دیتے کچھ نہیں تھے. تو وہ جب گیا تو سپاہی نے کہا کہ بادشاہ مشغول ہے مسجد کے اندر. اس نے کہا ٹھیک ہے، میں بھی مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا ہوں، انتظار کروں گا بادشاہ فارغ ہو جائے. جب وہ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ سجدے میں سر رکھ کر رو رہا ہے اللہ سے. یہ دیکھتا رہا. جب بادشاہ نے صلاح اٹھا تو بادشاہ کی نظر اس پر پڑی. پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا کسی لیے نہیں. کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ میرے پاس آئے ہو اور کوئی حاجت نہ ہو؟ فرمایا حاجت تھی، تو نے مانگنا سکھا دیا کہ جو اللہ تجھے دے سکتا ہے مانگنے پر، وہ اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے. لہذا اب میں اپنی حاجت تیرے سامنے نہیں رکھوں گا، اب میں اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے رکھوں گا. انسان محدود ہے، معدود ہے عدد میں، اور اللہ کی رحمت غیر محدود. تو مانگ لے انسان، اللہ سے مانگے. تو جتنے مصائب اور پریشانیاں ہیں، دادا فرما دیتے کہ اگر تقویٰ سے رہے انسان تو مصائب بھی رہیں گے، پریشانیاں بھی رہیں گی، لیکن یہ دل کے اندر نہیں اتریں گی. دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. میں جب دل میں خوشی ہوتی ہے نا تو بوڑھا آدمی بھی اچھلنے لگتا ہے. یہ چیز ملی ہے مجھے کہ جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور جب غم آتا ہے تو جوان بھی نڈھال ہو جاتا ہے. یار
اتنا بڑا غم. لاتے نے فرمایا تقویٰ سے رہو، وہ غم تمہارے دل میں داخل نہیں ہوگا. فرمایا جب سوئٹزرلینڈ واٹر پروف گھڑی بنا سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اور اپنے ولیوں کے قلوب کو غم پروف کیوں نہیں بنا سکتے؟ غم ہوگا، یہ نہیں ہے کہ غم نظر نہیں آ رہا ہوگا، لیکن دل میں اطمینان ہوگا. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ حضرت کے پاس خط آیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر عرض کیا حضرت دعا کر دے، گھر سے خط آیا ہے، گھر میں سب بیمار پڑے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ مولانا ایک ہے مقدر جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور ایک ہے مقدر خواہ مخواہ دل کے اندر تقدر پیدا ہو جاتا. تو جب انسان کا ایمان ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہے تو پھر مقدر ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیوں پریشان ہیں آپ؟ اللہ نے بیماری بھیجی ہے، اللہ واپس لے لے گا. تو حضرت حکیم الامت نے 2 جملوں کے اندر سمجھا دیا کہ جب مقدر انسان کو معلوم ہے کہ بیمار بھی ہوں گا، تکالیف بھی آئیں گی، لیکن اپنے دل کو مقدر نہ کرے. یار اللہ تعالیٰ نے تو ساری بیماریاں تو ہمیں ہی دے دی، دنیا میں جتنی بیماریاں تھی سب ہمارے پاس ہیں، بیمار بھی ہم ہے، رزق بھی تنگ ہے، فلانا بھی ہے فلانا بھی ہے. یوں ہو گیا فلانا ہو گیا، گھر والے بھی بیمار پڑے ہوئے، اب میں کیا کروں؟ تو انسان کا کام دعا کرنا. دیکھیں ایک امیر آدمی بیمار ہوتا ہے، سب سے پہلے اس کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ خاندان والے کیا کہتے ہیں؟ یار اس کو آغا خان لے جائے. وہاں کے ڈاکٹر بڑے اچھے. ایک غریب انسان بیمار ہوتا ہے، آغا خان کے اندر بل کتنا بنتا ہے؟ ایک غریب آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یار محلے کے ڈاکٹر سے دوا لے لو. وہ جاتا ہے تو 100 روپے کی 50 روپے کی دوا لے کر کے آ جاتا ہے، اور ایک آغا خان میں جاتا ہے لاکھوں روپے خرچ کرتا ہے. اللہ نے اس کو 100 روپے میں ٹھیک کر دیا، اس کو لاکھوں میں ٹھیک کیا. اس نے لاکھوں لگائے جب جا کر کے ٹھیک ہوا ہے. تو شفا اللہ کے ہاتھ میں، چاہے تو اللہ تعالیٰ 4 آنے کی گولی میں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دے، اور نہ لکھی ہو تو آغا خان میں بھی موت آئے گی. تو یہ فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے. یہ چیزیں یہ آئیں گی اور آتی رہیں گی، لیکن انسان اپنے دل کو ان تمام چیزوں سے پریشان نہ کرے کہ یار یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا. یہ اس لیے ہوا کہ ہم اللہ سے دور ہوتے چلے گئے. جب دور ہونا شروع ہوئے تو پھر کیا ہے؟ دھوپ کے اندر آ گئے، اور دھوپ کسی انسان کو آرام نہیں دیتی. یہ دیتی ہے؟ بولو بھائی، کیا وہ گھر سے ناشتہ نہیں ملا؟ دھوپ میں انسان سکون میں رہتا ہے. تو اس لیے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ سے جڑ کر کے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا بلائے تیر فلک کما ہے، بلائے تیر فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے،
اسی کے زیر قدم اما ہے، بس کوئی اور مفر نہیں۔ فرمایا ایک آدمی تمہیں تیر مار رہا ہے تو اس کے قریب چلے جاؤ، کیا ہوگا؟ جتنا تم قریب ہوگے تیر اتنا آہستہ لگے گا۔ تو فرمایا یہ مصائب کے تیر جو آ رہے ہیں اللہ سے جتنا قریب ہوگے یہ اتنے آسان ہو جائیں گے۔ بیمار کیا اللہ والے نہیں ہوتے؟ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ کتنے 10 سال بستر پر رہے، لیکن کیا تھا، جب بھی کوئی پوچھتا حضرت کیا حال ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک اللہ نے صحیح رکھا ہو۔ یہ شکوہ نہیں کیا کہ اتنے سال سے بستر پر ہوں، اتنے سال ہو گئے مجھے پریشانی ہے۔ کیوں؟ حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت، اس سے یہی ملا تھا کہ جو جس حال میں اللہ رکھے اس حال میں راضی رہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ بیمار رہو تو بیماری میں خوش رہنا، اگر اللہ چاہتے ہیں کہ اس کو صحت عطا فرما دو تو اللہ تعالیٰ صحت دینے پر قادر ہے یا نہیں ہے؟ صحت عطا فرما دیں۔ لیکن کبھی نہیں سنا کہ یہ کہا ہو کہ بھائی میں تو لیٹ لیٹ کے تھک گیا۔ 10 سال زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن 10 منٹ گزارنا مشکل ہو جاتا۔ تو کبھی نہیں کہا کہ نہیں مجھے تو کوئی پریشانی ہے فلانا ہے، لیٹے رہے۔ ایک ہاتھ 2 ہاتھ سے دعا کرتے تھے صحت میں، جب بیمار ہو گئے تو ایک ہی ہاتھ بچا تو ایک ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہ یہاں جو آیا ہے اس کو خالی نہ بھیج، اللہ اس کی مشکلات دور کر دے۔ تو جو رب کے پیارے ہوتے ہیں وہ ایک ہاتھ بھی اٹھائیں اور ہاتھ بھی نہ اٹھائیں، زبان سے کہہ دے، اللہ ان کی سنتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں سناتے، ہم دنیا کو سناتے، ہم دنیا کو سناتے ہیں۔ اصل سنانا کس کو ہے؟ اللہ کو سنا، کہ اللہ یہ مشکل ہے، یہ غم ہے، اس پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ کھولے وہ یا نہ کھولے در، اس پر ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو فرمایا فاتبعونی، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ کیا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تم اللہ سے دوستی حاصل نہیں کر پا رہے، اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان سے دوستی اور تعلق قائم کرو، جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے وہ تمہیں بھی ملے گا، وہ تمہیں بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں فرماتے۔ آج اپنی عبادتوں پر ناز مت کرو۔ آج لوگ کہتے ہیں جی اتنی عبادت کر لی۔ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سالہ طاعت بیری، بہتر از 100 سالہ طاعت بیری۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے حضرت حکیم الامت سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہے کہ تھوڑی دیر اللہ والوں کے پاس بیٹھو تو 10 سال میں جتنا ایمان بنتا ہے ان کی صحبت میں تھوڑی دیر میں اتنا ایمان بن جاتا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مفتی صاحب
آپ کو اس بات پر اشکال ہو رہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از لکھ سال اطاعت بیری. 1,00,000 سال بیریا عبادت کرو پھر بھی شیطان دل میں کیا ڈالے گا؟ اصل مسلمان تو تم ہو. دیکھو کس خلوص سے تم کیا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو. اب انسان کے اندر ریا آیا اور سب کچھ غائب ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آگے فرمایا تمہارے گناہ بھی معاف کرتے ہیں. میں جس کو ہم پیار کرتے ہیں تو ہم خالی اس کے گناہ معاف نہیں کرتے، انعامات نہیں دیتے، اس کی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دیتے. حضرت وحشی اسلام نہیں لائے، حضرت حمزہ کے ٹکڑے کیے، پھر جب ایمان لے کر کے آ گئے تو کس کو قتل کیا؟ مسلمہ کذاب کو قتل کیا. یہ خبیث جھوٹا نبی بنا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرے کہ تھوڑی سی نبوت مجھے دے دیں، کچھ آپ رکھ لیں، کچھ مجھے دے دیں. تو آپ کے ہاتھ میں ڈنڈی تھی. فرمایا تو نبوت کی بات کر رہا ہے، تجھے میں یہ خشک ڈنڈی بھی نہیں دوں گا، نکل اور بھاگ جا. انتقال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما گئے تو صحابہ کا حال کیا ہوگا؟ حضرت اسامہ ابن زید کا لشکر تیار تھا جانے کے لیے، مسلمہ سے لڑنے کے لیے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا لشکر روانہ کرو. حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ ابھی مسلمانوں کا غم تازہ ہے اور مدینے میں لوگ کم رہ جائیں گے، لہذا ابھی نہیں بعد میں روانہ کر دے. تو حضرت ابوبکر نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر زمانے جاہلیت میں بہادر تھا، اب ڈر گیا. اگر پورے مدینے سے کوئی شخص نہ نکلے تو ابوبکر صدیق اکیلا جا کر مسلمہ کو قتل کرے گا. حضرت وحشی نے قتل کیے. 70 بڑے صحابہ شہید ہوئے اس میں، 70 بڑے کبار صحابہ. کیوں؟ جھوٹا نبی تھا. حالانکہ حضرت ابوبکر چاہتے روک لیتے، لشکر روک لیتے، تو میں نہیں روکوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کر دیا تھا تو قتال تو ہوگا. تو جب خون گرتا ہے تو انسان کیا تقدیر نہیں بدلتی، تاریخ بدل جاتی. صحابہ نے اللہ کے راستے کے اندر کیا کیا غم نہیں اٹھائے، کن مشکلات سے نہیں گزرے صحابہ. تب جا کر کیا ملا؟ لفظ صحابیت بھی ملا. اللہ نے دین بھی دیا، دنیا بھی دی، لیکن دنیا کی محبت نہیں دی، دنیا کی محبت نہیں دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں حضرت وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن ابی وقاص، انہوں نے کیسا کسرا کو فتح کیا اور پیچھے خادم بھیجا خط لکھ کر کے کہ اے عمر، ایک سوئی کے دانے کے برابر بھی میں نے اس کے اندر کوئی بےایمانی نہیں کی. اور لشکر سونے سے لدا ہوا، اونٹوں کے اوپر سونا لدا ہوا ہے. آج کے زمانے میں تو کلفٹن میں آدمی لگتا ہے نا کہ اونٹ پر، اس زمانے میں سونا اتنا تھا کہ اونٹوں پر لدا ہوا تھا. حضرت عمر رونے لگے. فرمایا اللہ
کیسے لوگ نے عطا کی. حضرت علی آئے, پیچھے سے پکڑا, تو میں عمر کیا ہوا؟ تو حضرت سعد کا خط دکھایا, فرمایا عمر جب تجھ جیسا امیر المومنین ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ نیچے بھی نیکی رکھیں گے. تو دوستو اللہ سے مانگیں گے, اللہ سے مانگنا سیکھے. جس انسان کو مانگنا آ گیا اللہ سے, اس کو ساری دنیا کا سب کچھ آ گیا, وہ ہر بات منوا لے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو مسلمانوں کو سلطنت امارات اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, اللہ اس کو مستحکم فرمائے. میرا فیضان بچہ بیمار ہے, اس کے لیے دعا فرما دے, اللہ اس کی شفا عطا فرمائے. کاروبار میں برکت, اشر اللہ خان کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرمائے. ایک بچی عالیہ, اس کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم ہو گئی ہے, اللہ اس کو مکمل شفا عطا فرما دے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ رحم و کرم, فضل, عنایت و عافیت کا معاملہ فرما. اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے. اللہ اپنا تعلق خاص عطا فرما دے. اللہ اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ آپ غنی ہیں, یا اللہ ہم فقیر ہیں. اللہ ہم فقیر ہیں, انتم الفقراء, آپ نے فرمایا تم سب فقیر ہو میرے. اللہ فقیروں کے ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھتے ہوئے, حاضرین و حاضرات, غائبین و غائبات, اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے جہاں بھی ہوں, اللہ اپنے فضل و کرم سے سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن برائیوں سے پناہ مانگی, اللہ ان سب سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما. رحم و کرم فرما, فضل و عنایت و عافیت فرما. ساری دنیا کے اندر امن پیدا فرما. اے اللہ امارات اسلامیہ افغانستان, یا اللہ وہاں کے مجاہدین نے اللہ روٹی اور پیاز کھا کر کے جہاد کیا, اللہ ان کی نصرت فرما. اے اللہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت ان کے اوپر ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی مدد فرما, ان کی حکومت کو استحکام نصیب فرما, ان کی حکومت کو استحکام نصیب فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ بھی عطا فرما. تھوڑے سے وقت میں جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے اللہ تو وہ سب ہم کو عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.